الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں دو جہاں کے تاجور رحمت للعالمین شفیع المذنبین جناب احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک بچپن کے واقعات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس مکمل کڑی کو آگے بھی جاری اور ساری رکھنا چاہتا ہوں، اور کوشش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنی عاجز زبان کے ذریعہ سے آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کا حق اور ان کی توصیف کا حق میری زبان ہرگز ادا نہیں کر سکتی۔ بڑے بڑے قلم کاروں نے، بڑے بڑے مصنفوں نے، بڑے بڑے رائٹرز نے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں لکھا ہے، لیکن ہر ایک نے یہ تسلیم کیا کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر ساری دنیا کے سمندر کا پانی سیاہی بن جائے اور ساری دنیا کے درختوں کا قلم بنا دیا جائے، پھر بھی میرا دعویٰ ہے کہ تمام سیاہی ختم ہو سکتے ہیں، قلم ٹوٹ سکتے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف مکمل طور پر بیان نہیں کی جا سکتی۔ اگر کوئی میرے نبی کی تعریف کر سکتا ہے، توصیف کر سکتا ہے، نعت بیان کر سکتا ہے، تو صرف وہ رحمت للعالمین کی تعریف کے لیے اس رب العالمین کا کلام پاک موجود ہے۔ اس رحمت للعالمین کی تعریف صرف رب العالمین کر سکتا ہے، اور اس ذات کے سوا ہم میں سے کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اس کی تعریف اور توصیف کا حق ادا کر سکے۔ لیکن لکھنے والوں نے لکھا، بولنے والوں نے بولا، اور آج تک پوری کائنات میں جس ذات پہ سب سے زیادہ کتاب لکھی گئی وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جس ذات کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی پوری دنیا میں وہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ میرے دوستو، اپنے تو اپنے، غیروں نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف لکھی ہے۔ میرے دوستو، مائیکل ہارٹ نے 28 سال میں دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں کے اوپر ایک کتاب لکھا، تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارے نبی کا نام رکھا ہے۔ اس نے پہلے نمبر پر، لسٹ کے اندر پہلے نمبر پر ہمارے نبی کا نام۔ عیسائیوں نے جب دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے، اور لندن کے ایک آڈیٹوریم کے اندر جب اس کتاب کی رونمائی ہونے والی تھی، اوپننگ ہونے والی تھی، جب مائیکل ہارٹ اسپیچ دینے کے لیے کھڑا ہوا
تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ تم نے کس طرح محمد کے نام کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے۔ تو مائیکل ہارٹ تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس کے بعد جو اس نے جملہ کہا، تاریخی جملہ، کہ ذرا بتاؤ اس پورے محفل کے اندر جتنے بھی عیسائی ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے نبی کے نام پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے؟ پورے مجمع پہ خاموشی طاری ہو گئی۔ تو مائیکل ہارٹ نے کہا کہ سن لو، آج کے اس دور کے اندر بھی ایسے مسلمان موجود ہیں جو اپنے نبی کے نام پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 1400 سال سے وہ اپنے نبی کی ناموس کے لیے لڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ایک حرف بھی اپنے نبی کی شان میں گستاخی کے برداشت نہیں کر سکتے، اور اپنی جان دینے میں ایک ذرہ برابر بھی وہ تاخیر نہیں کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے اس عظیم شخصیت کا نام ایک نمبر پہ رکھا ہے۔ تو میرے دوست اور بزرگوں، وہ عظیم شخصیت، ارے جس کے لیے اللہ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، آسمان اور زمین کو بنایا، دریا سمندر پہاڑ پیڑ پودوں کو پیدا کیا، انسانوں جناتوں فرشتوں حوروں جنت اور جہنم، غرض کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کا اظہار بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کیا کہ محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات کے کسی بھی چیز کو پیدا نہ کرتا، حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست اور بزرگوں، آپ کے سامنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اگرچہ ہم عمل کے اندر بہت ہی زیادہ پیچھے ہو گئے، ہم عمل کے اندر کوتاہی برتنے والے ہو گئے، ہم سنتوں سے دور ہو گئے، لیکن الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے سینوں کے اندر رسول اللہ کی محبت موجود ہے، ان کی عقیدت موجود ہے، ان کا عشق موجود ہے، اور انشاءاللہ میرا یہ ماننا ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جس سینے میں رسول اللہ کی محبت ہوگی، اللہ رب العزت اس کے مغفرت کے لیے اسی کو بہانہ بنا لے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سینوں میں بھی اور اپنے بچوں کے سینوں میں بھی عشق نبی پیدا کریں، رسول اللہ کی محبت پیدا کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسول کی سیرت کو بہترین انداز میں سنیں بھی اور اپنی اولاد کو بھی سنائیں، تاکہ وہ دنیاوی چکا چون سے مرعوب نہ ہو جائیں اور دنیاوی اسٹار کو دیکھ کر کے زیادہ مرعوب نہ ہو جائیں، بلکہ ان کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مکمل سیرت موجود ہو۔ تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کائنات میں کوئی ذات ایسی بھی ہے جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب کا سب بے مثال ہے، با کمال ہے، جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہو سکتی ہے، اس کی برابری کرنے کی کسی ذات میں طاقت نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس وقت کے حالات کو جاننا ضروری ہے جس وقت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر اللہ نے مبعوث فرمایا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے سرزمین عرب پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا، لیکن وہاں کے حالات ایسے تھے کہ لوگ اخلاقی طور پر عقائد کے اعتبار سے بھی اور ایمان کے اعتبار سے بھی بالکل گہرائی میں گرے ہوئے تھے۔ میرے دوستو، ہر وہ چیز جس میں ذرا سی طاقت نظر آتی اس کو ان لوگوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا۔ دریا سمندر پہاڑ پیڑ پودے شجر حجر بحر و بر مکھی مچھر تک کی عبادت کی جا رہی تھی۔ مورتیوں کی عبادت کرنے کے لیے انہوں نے ہر دن کے حساب سے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے، ہر کام کے لیے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے۔
ہر ایک وقت میں اور ہر ایک کام کے پہلے میں وہ اپنے الگ الگ خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے. ان کی مورتیوں سے محبت کا یہ عالم تھا کہ سونے کے وقت میں تکیے کے پاس رکھ کے سوتے، دکانوں میں اس کو رکھا کرتے، سفر میں جاتے تھے تھیلوں میں لے کر کے جایا کرتے تھے. اور اخلاقی پستی کا عالم یہ تھا کہ لوگ شراب بالکل پانی کی طرح پیا کرتے تھے، جھوٹ اور غیبت عام تھی، زناکاری اور بدکاری کا دورہ تھا. جوئے کے اندر لوگ اپنی بیٹی اور بہو اور اپنے گھر والیوں کو بھی داؤں پر لگا دیا کرتا تھا. اور اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ باہر نہیں نکلتا تھا کہ دنیا والے کیا کہیں گے، دیکھو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. آر محسوس کیا کرتا تھا اپنے آپ میں. وہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے گھر سے باہر نہیں جایا کرتا. اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو وہ زندہ لے جا کے اس بیٹی کو گاڑ دیتا تھا قبر کے اندر. تو وہاں کے لوگ اس کی تعریف کرتے، حوصلہ افزائی کرتے کہ دیکھو یہ کتنا بہادر آدمی ہے، کیسا مرد ہے کہ اس نے بیٹی کو لے جا کے زندہ گاڑ دیا لیکن اپنے پاس نہیں رکھا. انکریز کرتے تھے لوگ، تعریف کرتے تھے. میرے دوست اور بزرگوں، آپ اس وقت کے حالات کو اس ایک واقعے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک پیارے صحابی حاضر ہوتے، کہتے یا رسول اللہ، میری زندگی کے 2 واقعے ہیں جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا یا رسول اللہ. ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں تو میری ہنسی نہیں رکتی ہے، اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں میرے آنسو نہیں رکتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ، میں سفر پہ جا رہا تھا اور میں جہاں بھی جاتا تھا اپنے بت کو، اپنی مورتی کو، یعنی کہ وہ اپنے خدا کو ساتھ میں لے کر کے جایا کرتا تھا. یا رسول اللہ، ایک بار سفر پہ جاتے وقت میرا سامان بہت زیادہ وزنی ہو گیا، اور پتھر کی مورتی جب میں نے اپنے سامان میں رکھا تو وہ اور بھی زیادہ وزنی ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اس کو ہلکا کیا جائے، لہٰذا میں نے ایک آٹا گوندا اور آٹا گوند کر کے میں نے اسی کی مورتی بنا لیا. سوکھنے کے بعد وہ ہلکی ہو گئی تو میں نے اس کو تھیلے میں رکھ دیا. سفر پہ نکل گیا. راستے میں اتفاق ایسا ہوا کہ ہمارا کھانا پینا ختم ہو گیا، جو زیادہ راہ تھا، توشہ تھا، ختم ہو گیا. کھانے کے بھی لالے پڑ گئے، کھانے کے لیے کوئی ایک اناج بھی بچا نہیں تھا. جب میرا برا حال ہو گیا بھوک کی وجہ سے تو میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہیں تھیلے میں رکھے ہوئے آٹے کو نکال کر کے اور اس کو واپس پانی ڈال کر کے گوند کے کھا لیا جائے. لہذا یا رسول اللہ، میں نے اپنے اس خدا کو جس کو اپنے ہاتھوں سے میں نے بنایا تھا اس میں پانی ڈالا اور اس کو نرم کر کے میں نے اسے کھا لیا. یا رسول اللہ، اس واقعے کو میں جب یاد کرتا ہوں میری ہنسی نہیں رکتی ہے، میں ہنسنے لگتا ہوں. لیکن یا رسول اللہ، میری زندگی کا ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جب میں اس کو یاد کرتا ہوں میرے آنسو نہیں رکتے. ایک بار سفر پہ جا رہا تھا ملک شام کے لیے، میری بیوی امید سے تھی یا رسول اللہ. میں نے جاتے وقت کہا تھا کہ اگر بیٹا ہو تو بھی مجھے بتا دینا، اگر بیٹی ہو تو بھی مجھے بتا دینا. یہ بول کے میں سفر پہ چلا گیا. واپس آیا تو بیوی نے کہا کہ بیٹی ہوئی تھی جو کہ مر گئی. میں بڑا خوش ہوا کہ چلو اچھی بات ہے، لیکن میری بیوی نے یہ طریقہ نکالا تھا کہ اپنی بیٹی کو کسی کے یہاں رکھ دیا تھا اس نے، اور وہیں پہ اس کی پرورش ہو رہی تھی. یہ چھپ کر کے اور چھپا کر کے جاتی اور دودھ پلا کر کے آ جاتی. ایک رات میں نے دیکھا کہ میری بیوی بستر پہ موجود نہیں ہے، تو دوسری رات میں نے اس کا پیچھا کیا تو دیکھا کہ گھر میں جاتی ہے، ایک بچے کو گود میں لیتی ہے، اسے لاڈ اور پیار کرتی ہے اور اس کو دودھ پلا کر کے آ جاتی ہے. میں نے دروازے پہ اسے پکڑ لیا اور کہا کہ ذرا بتاؤ وہ بچی کون ہے؟ اس نے کہا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے. یا رسول اللہ، میرا خون کھولنے لگا غصے کی وجہ سے، اور میں نے زبردستی اس کے ہاتھوں سے بچے کو چھین لیا. اس بچی کو لے کر کے میں ایک ویران جگہ پہ گیا، ہاتھوں سے گڈھا کھودا، اور جب گڈھا کھود رہا تھا تو اس کی مٹی کو میری بیٹی اپنے ہاتھوں سے ہٹا رہی تھی،
اور میرے ماتھے پہ جو پسینے آ رہے تھے اس کو پوچھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ابا آپ اتنا محنت کیوں کر رہے ہیں، آخر کس وجہ سے اتنی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ اس بچی کو کیا معلوم تھا کہ اسے ہی گاڑنے کے لیے، اسے ہی دفن کرنے کے لیے میں وہ زمین کھود رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آخرکار میں نے گڑھا کھود لیا اور میں نے بچی کو اٹھا کر کے اس قبر کے اندر ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، اسے زندہ دفن کر کے میں واپس آ گیا۔ یا رسول اللہ، آج میں جب اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو میرے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ کیا یا رسول اللہ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے ان کی ڈھارس بندھائی، اللہ کے پیارے نبی نے تسلی دیا کہ ایمان تمام گناہوں کو، پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے صدقے طفیل میں ہم نے بیٹی کے مقام و مرتبے کو پہچان لیا کہ اللہ رب العزت نے بیٹی کی پرورش کرنے اور اس کی پرورش کر کے اس کی شادی کرنے والوں کے لیے جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بنا کے رکھا ہے۔ اللہ اکبر میرے دوستو، اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس زمانے کے حالات کیسے تھے اور کس حالات میں اس وقت کے لوگ جی رہے تھے۔ ایسے عالم میں میرے دوست اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے انسانیت پہ رحم فرمایا، تڑپتی ہوئی اور ترستی ہوئی انسانیت پہ رحم فرمایا، اور اصحاب فیل کے 55 دن کے بعد، اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا اس کے 55 دن کے بعد 571 عیسوی 20 اپریل کو ربیع الاول کی 12 تاریخ کو سوموار یعنی پیر کے دن صبح صادق کے وقت میں اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ خاتون کے بطن اقدس سے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا 25 سال کی عمر میں ہی انتقال ہو چکا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ظاہری طور پر یتیم پیدا ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پیدائش ہوئی ہے، اللہ اکبر، اللہ نے کتنا بہترین وقت چنا ہے۔ نہ تو رات میں اللہ کے پیارے نبی کو پیدا کیا، نہ دن میں پیدا کیا، کہ اگر رات میں پیدا کرتے تو رات کہتی کہ دیکھو نبی آخر الزماں مجھ میں پیدا ہوئے ہیں، اگر دن میں پیدا کرتا اللہ تو دن کہتا کہ دیکھو نبی مجھ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ نے صبح صادق کے وقت میں پیدا کیا تاکہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لے اور دن کا اجالا آتے آتے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ اللہ اکبر، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، حضرت آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر ایسی روشنی پھوٹی، ایسا نور پھوٹا کہ اس روشنی کے اندر میں نے بصرہ میں چرنے والے اونٹ کے گلے میں پڑے ہوئے ان گھنٹیوں کو بھی دیکھ لیا، اور گھوڑوں کے گلے میں جو رسیاں ڈالی ہوئی تھی ان رسیوں کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر میرے دوست اور بزرگوں، حضرت آمنہ خاتون کہتی ہیں کہ میں جس طرح عام عورتوں کو درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے پیدائش کے وقت میں، مجھے میرے بیٹے کی پیدائش کے وقت میں ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی، کسی درد کا احساس نہ ہوا۔ اور جب میرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، آسمان سے ایک نور بکھر کر کے میرے گھر میں آیا ہے۔ جتنی بھی جنتی عورتیں تھیں، حضرت حوا، حضرت مریم، حضرت ہاجرہ، سب کی سب مبارکبادی دینے کے لیے میری بارگاہ میں آئی ہے، اور سب نے کہا کہ آمنہ مبارک ہو، تمہاری گود میں رحمت للعالمین آئے ہیں، یتیموں کے ماوا آئے ہیں، ضعیفوں کے آقا آئے ہیں، فقیروں کے قبلہ آئے ہیں، ساری دنیا کی رحمت بن کے تمہاری گود میں آئے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، صبح کا وقت تھا، حضرت عبد المطلب کعبے کا طواف کر رہے تھے، جا کر کے کسی نے خبر دیا کہ آپ کے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعادت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت میں پیدا ہوئے، حضرت عبد المطلب کو خبر ملی، دوڑتے ہوئے آئے، اپنے پوتے کو گود میں لیا اور گود میں لے کر کے واپس کعبے کی جانب جا رہے ہیں
تو وہاں پر کے لوگ بیان کرتے ہیں کہ عبد المطلب کو ہم نے دیکھا جیسے جیسے وہ اپنے پوتے کو لے کے کعبے کی طرف بڑھے جا رہے ہیں، کعبہ خود عبد المطلب کی طرف جھکا ہوا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر! جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔